نکلنے دیا، پتہ نہیں کتنے 100 کارکنوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا۔ تو لوگ ایک غلط فہمی میں پڑ گئے تھے کہ شاید انہوں نے ہمارا ایک رائٹ ہے، ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور ہمیں کوئی اس میں مداخلت نہیں ہوگی۔ غلط فہمی میں تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ جب 25 کی صبح کو ایک 11 یا 12 بجے سپریم کورٹ کا ایک رولنگ آئی، جو ہم نے تو خیر سوشل میڈیا میں موقع نہیں ملا کیونکہ کام بھی نہیں کر رہے تھے، انٹرنیٹ بھی سلو تھی، تو اس میں جو رولنگ ہے اس میں تاثر سب کو یہ مل گیا کہ اب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی اور اب کوئی پولیس ایکشن نہیں لے گی۔ اس لیے کوئی تیاری نہیں تھی جو آگے سے انہوں نے کیا۔ انسان تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اگلے نے کیا ایکشن لینا ہے۔ اب تو پتہ چل گیا نا انہوں نے کیا ایکشن لینا ہے، تو وہ تیاری اسی کے مطابق ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو میں اپنی وکلا کمیونٹی اور اپنے سپریم کورٹ سے، میں ان کے پاس بھی اب یہ ٹائم ہوگا، ہمارے پاس 6 دن، گورنمنٹ کے پاس بھی ٹائم ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے جو بیچ میں نیوٹرل یا اپنا رول پلے کرتی ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہے۔ دیکھیں نا، کوشش تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے، ہم اب یہاں خون خرابہ نہ ہو یا مزید ہمارے حالات اور نہ بگڑیں۔ کوشش تو یہ ہے، یہ اس میں کوئی دلیری کی بات نہیں ہے، اس میں صرف حکمت کی بات ہے۔ میں تو بلکہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ اصل میں ہم جو مسلمان ہیں، ہم وہ صلح حدیبیہ کا سوچتے ہیں، وہ ایک بڑی ایک حکمت کا تھا کہ سب نے کہا کہ نہیں جی آپ کو جانا چاہیے آگے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بڑی پکچر دیکھ کے فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو چھوٹا مقصد زبردستی کریں گے تو اچیو کر دیں گے، لیکن بڑی پکچر ہے اس سے، اور وہ پھر وقت نے ثابت کیا۔ ہماری بڑی پکچر کیا کہ پاکستان میں امن رہے، پاکستان میں اداروں کے بیچ میں مزید نفرتیں نہ پیدا ہوں، پنجاب پولیس کی جو ان کا ایکشن لیا ہے اس سے مزید اور آگے نہ بڑھ جائے۔ اب اگر خون ہو جاتا ہے تو آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کے پھر آپ کے بھی ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے ہم نے یہ 6 دن دیے ہیں۔ لیکن یہ اگر کسی کا خیال ہے، میں اپنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان مجرموں کی حکومت نہ یہ قبول کروں گا، نہ میں کوئی باہر سے ایک ڈکٹیٹڈ، ایک امپورٹڈ، ایک وہ حکومت جو کہ باہر کی غلامی کرے اور وہ ہمارے اوپر مزید حکومت کرے، ہم اس کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ تو جو اگلا لائم ہوگا انشاءاللہ 6 دن کے بعد آپ میں سامنے رکھوں گا، لیکن میں واضح کر دوں کہ کسی صورت ہم اس سیٹ اپ کو قبول نہیں کرتے۔ بولے میں آپ کو پھر سے کہوں کہ ہم نے سارا وقت اپنے مذاکرات کھولے رکھے، اور کھولے بھی رہنے چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے کیا ہے، ہم کو یہاں لڑائی تو نہیں کرنے ہیں نا، ہم تو بیسک آبجیکٹو کیا ہے، آبجیکٹو ہے الیکشنز، آبجیکٹوز ہے الیکشن، اور جون میں الیکشنز، ڈیسولوشن ہے اسمبلی، الیکشنز، اس آبجیکٹو پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نیگوشیٹ کر کے مذاکرات سے پہنچ جائیں، لیکن اگر یہ نہیں اس سے پہنچیں گے تو پروٹیسٹ سے پہنچیں گے، پبلک پروٹیسٹ۔ اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ اس وقت قوم جدھر کھڑی ہے، کوئی قوم ان کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار، سو پروٹیسٹ ہم کریں گے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر اگر یہ نہیں مانتے تو پرامن پروٹیسٹ کرنے کا دیں۔ اگر یہ پرامن پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیں گے، یعنی اگر یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ ظلم سہ لیں گے، یہ نہیں ہونے لگا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ یہاں پہ جب بھی کوئی سیاسی تبدیلی آتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی دائیں وجہ نہیں آتی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سازش میں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی؟ اور دوسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے دماغ یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ صبح حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں، پیٹرول استعمال کر رہے ہیں، باقی تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ ایک جانب جو آپ ریاست مدینہ کی تذکرہ کرتے ہیں، دوسری جانب مزاحات دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک بائٹ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، تو جو آپ کا الزام لگ رہا ہے اس لیے ریاست کے وسائل استعمال کرنے کا، اس کا جواب بنا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ محمود خان نے بولا
چونکہ انہوں نے بھی چڑھائی کی تھی اور اس لیے انہوں نے حصہ لیا تھا، علامہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ کے خیال اور کیا ہے؟ سر پہلا آپ نے تو 3-4 سازش والا تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ سازش میں ملوث تھی کہ نہیں؟ دیکھیں، سازش میں کون ملوث تھا وہ ساری قوم جانتی ہے. جو ہوا چیزیں اس کے اوپر میں آگے بات نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے کس کس کا کیا رول تھا، عوام سب جانتی ہے. آپ کا دوسرا یہ ہے کہ یہاں کے جو وسائل ہیں وہ وقت پہ سب کو پتہ چل جائے گا کون ہے، کون سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہم نے دیکھا ہے، یہ جو یزید کے فالوورز نے جو کل کیا ہے، میں تو ساری بیوروکریسی کو بھی کہتا ہوں، سارے اداروں کو بھی کہتا ہوں، جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے ان سب کو جواب دینا پڑے گا. اس قوم کو بھی، اوپر اپنے والے کو بھی، اللہ کو بھی. کیونکہ میں نے جو دیکھا حالات وہاں، کس طرح یہ لبرٹی چوک اور ڈی چوک میں خاص طور کی میں بات کر رہا ہوں، اب فیملیز دیکھ رہے ہیں کھڑے، وہ کس طرح کے حیوان تھے جنہوں نے فیملیز کے اندر ڈائریکٹلی اس طرح انہوں نے ٹیئر گیسنگ کیے. اور پتہ ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں. تو ان ساروں کو ان سے جواب تو یہ قوم لے گی. اب آ جائیں جی، آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں